اخوان الشیاطین جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے میلاد النبی منانے والے، میلاد النبی کی خوشی میں محفل سجانے والے اور جلوس نکالنے والے یہ سارے کے سارے معاذ اللہ شیاطین کے بھائی ہیں. اتنی ہمت ہو گئی ہمیں شیاطین کا بھائی کوئی بولے؟ جواب دینا بہت ضروری ہے. جواب سنیے گا ظالمو، ہمیں شیاطین کا بھائی کہنے والوں، فضول خرچی کا تم ایک فضول خرچی کا ہم پر الزام لگانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آسمان میں کیا ایک چاند کافی نہ تھا؟ کیا آسمان میں چند تارے کافی نہ تھے؟ کیا آسمان میں کہکشاں کافی نہ تھی؟ کیا آسمان میں سیارے کافی نہ تھے؟ مگر رب کائنات نے آسمان میں چاند کو بھی چمکایا، ستاروں کو بھی چمکایا، سیاروں کو چمکایا، کہکشاں کو چمکایا. رب کائنات نے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا. رب کائنات نے پہاڑوں کو بلندی دی، رب کائنات نے دریاؤں کو روانی دی، رب کائنات نے آبشاروں کو نغمے دی، رب کائنات نے پھولوں کو پیدا کیا، پھولوں میں مہک پیدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیوں کو پیدا کیا، کلیوں میں چٹک پیدا کی. اللہ نے سنگ پیدا کیا، شجر پیدا کیا، حجر پیدا کیا، بحر و بر پیدا کی، خوشبو تر پیدا کی، عرش و کرسی پیدا کی، لوح و قلم پیدا کی. رب کائنات نے آسمان کو چاند سے سجایا، تاروں سے سجایا. ایک چاند کو کافی تھا، اتنے تارے کیوں بنائے؟ معلوم ہے رب کائنات جواب دے گا. میرے بندو، کیا تم نے میرے رسول کی زبان پاک سے حدیث قدسی یعنی میرا فرمان نہیں سنا کہ میرا ارشاد ہے لو لا کا اللہ خلقت الافلاق والاول الارضین. اے مصطفیٰ پیارے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ میں زمینوں کو پیدا کرتا، نہ میں چاند کو پیدا کرتا، نہ میں سورج کو پیدا کرتا، نہ میں ستاروں کو پیدا کرتا. معلوم یہ ہوا رب کائنات نے جو آسمانوں کو سجایا ہے، زمین کو سجایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد پر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بنیاد پر. تو محترم ہم بندے ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے ہم آسمان سے چاند لا سکیں، تارے لا سکیں. ہم اپنی بساط کے مطابق لائٹیں لگا دیتے ہیں، جھنڈیاں لگا دیتے ہیں. یہ جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا فضول خرچی نہیں بلکہ میرے خدا کی سنت ہے. ہم نبی کرسی اکیڈمی کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں. ہمارا سجانا، میلاد کی محفل منانا فضول خرچی نہیں، میرے خدا کی سنت ہے. اور ایک بات بول دوں، عربی کا مشہور مقولہ ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا، تلخ ہوتا. سچی بات تو یہ ہے یہاں پاکستان کے لوگ بھی ہیں، فیجی آئلینڈ کے لوگ بھی ہیں، ہندوستان کے بھی لوگ ہیں. آپ سب جانتے ہو کہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملتی. کوئی ملک اگر آزاد ہوا ہے اتنی آسانی سے نہیں آزاد ہوا ہے. لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، خون جگر پیش کرتے ہیں، قیدوں کی سلاخوں میں بند کیا جاتا ہے اور مجاہدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. بڑی جانفشانیوں کے بعد آزادی کا پروانہ ملتا ہے. جب وہ آزادی کی تاریخ آتی ہے ہر ملک یوم آزادی بولو مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے. پاکستان میں 14 اگست کو یوم آزادی خالی پاکستان میں نہیں، پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں
امریکہ میں یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست کو، کینیڈا میں 14 اگست یوم آزادی مناتے ہیں، اس لیے کہ کسی ملک کا رہنے والا یوم آزادی کو بھولتا نہیں ہے۔ ہندوستان کے لوگ کہیں بھی ہوتے ہیں تو 15 اگست میں ہندوستان کی آزادی کا دن مناتے ہیں، کوئی آزادی دن کو بھولتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہندوستان کا بندہ ہو یا پاکستان کا بندہ ہو، اگر کوئی پاکستانی یہ کہے میں 14 اگست کو یوم آزادی نہیں مناؤں گا، مجھے بتاؤ پاکستان کا بچہ بولے گا یہ پاکستان کا وفادار نہیں، پاکستان کا بولو وفادار ہے، خوشی نہیں منانا چاہتا ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے 14 اگست کو، یہ خوشیاں نہیں منانا چاہتا ہے، یوم آزادی نہیں منانا چاہتا ہے، یہ ملک کا غدار ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ آزادی کی خوشی منانا یہ وفاداری کی علامت ہے، اور آزادی کی خوشی نہ منانا یہ غداری کی علامت ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے نبی النور کی 12 تاریخ کو ایک ملک نہیں آزاد ہوا تھا، ایک دیش نہیں آزاد ہوا تھا۔ 12ویں تاریخ کو نبی النور کی 12 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، پورے عالم کو آزادی کا پروانہ عطا کیا۔ وہ ایسے محترم، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے اوراق پلٹو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے حالات کیا تھے، دنیا بھر کے حالات کیا تھے، عرب کے حالات کیا تھے، دنیا کے حالات کیا تھے، وہ کون سا گناہ تھا لوگ نہیں کرتے تھے، شرک و کفر کے پھوگر تھے، لات و منات کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو معاذ اللہ خدا مانتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کون سا گناہ تھا جو نہیں کرتے تھے، یعنی ظلم کا بازار زوروں پر تھا اور دور و دفاع کا بازار زوروں پر تھا، گناہوں کا بازار سرگرم تھا، اور لوگ ظلم اٹھانے میں شرم نہیں محسوس کرتے تھے۔ نہ عورت کا مقام تھا، نہ بچی کا مقام تھا، لڑکی پیدا ہوتی تو باپ بڑی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ، ماں چیختی رہتی، ماں کی ممتا بے قرار رہتی، مگر باپ شفاق بن کر، بے درد بن کر، بے رحم بن کر اپنی ہی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ کے اولاد آج بھی گواہ ہے، تاریخ خون کے آنسو روتی ہے۔ وہ بچی روتے روتے چلاتی تھی، باپ کو پکارتی تھی، ماں کو پکارتی تھی، مگر باپ کے اندر میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا تھا، ہمدردی نہیں آتی تھی۔ اور جناب عالی دن دہاڑے لوٹ لینا، قتل و غارت گری کر دینا، یہ وادی چاہے اٹسال تھا، بچوں کا کھلونا تھا۔ اللہ سمجھ دنیا ظلم و ستم سے چور تھی، ظلم و ستم ہی ہر طرف تھے، گناہ ہی گناہ تھے، شرک ہی شرک تھا۔ رسول میرے تشریف لائے، یقین جانو آپ نے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کی، آدمیوں کے اندر آدمیت پیدا کی۔ رسول نے ظلم سے آزاد کیا، انگریزی سے آزاد کیا، فساد سے آزاد کیا۔ محترم معلوم کیا ہوا؟ میرے نبی آئے ہیں تو پورے عالم کو، پوری انسانیت کو آزادی کا پروانہ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ جب ایک ملک کا رہنے والا ملک کے اب یوم آزادی میں خوشیاں نہیں مناتا، وہ ملک کا غدار ہے، تو مجھے کہنے دیا جائے رسول پاک کی آمد کی خوشی نہ منانے والا ہندوستان کا نہیں، پاکستان کا نہیں، فجی آئلینڈ کا نہیں، وہ پورے عالم کا غدار ہے، دنیا کا غدار ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کو آزادی کا پروانہ دیا ہے، اور بات بات پہ کہتے ہو قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ بے ہم نہیں تعالیٰ ہمارے پاس قرآنی آیات بھی ہے، احادیث متواترہ بھی ہے۔ میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ والضحیٰ میں میرا خدا فرماتا ہے، آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا خدا فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا نہیں، فحدث
یہ باب تفعیل کا صیغہ امر ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوب چرچا کرو اپنے رب کی نعمت کا. مجھے آپ بتاؤ رب کائنات کی نعمتیں کوئی شمار کر سکتا ہے کیا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ ہوا رب کی نعمت ہے, زمین کا بکھرنا رب کی نعمت ہے, آسمان کا سامنا رب کی نعمت ہے. یہاں تک کہ ہم جو سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سانس اندر سے باہر نہ جائے تو مشکل, باہر سے اندر نہ جائے تو مشکل ہے. محترم رب کائنات کی نعمتیں بے شمار ہیں. لیکن قسم خدا کی میرے رب نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا میرے بندوں میں نے تمہیں سانس کی نعمت دی ہے, میں نے تم پہ احسان کیا. میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا میں نے تمہیں ہوا کی نعمت دی ہے تم پہ احسان کیا ہے. رب نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے چاند کو پیدا کیا, چاند کی چاندنی تمہارے عطا کی ہے, میں نے تم پر احسان کیا. رب نے کہیں نہیں فرمایا میں نے سورج کو پیدا کیا تم پہ احسان کیا. نہیں, لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی میرے قرآن نے کہا, میرے خدا نے کہا کیا کر لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا خدا فرماتا ہے کہ بے شک رب نے مومنوں پر احسان کیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر, اپنے حبیب کو بھیج کر, اپنے نبی کو بھیج کر. میرے خدا کا یہ احسان جتانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ذات محمد مصطفیٰ علیہ وسلم ہے. اور ہم نے کیا کہا اما بنعمتی ربی کا فحدث, یعنی تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی ہر نعمت کا یہ مطلق ہے بنعمتی ربی کا, تو میرا خدا اپنی عطا کردہ ہر نعمت کو نعمت کے بارے میں فرماتا ہے خوب چرچا کرو. اور جو چاہتے رسول سب سے بڑی نعمت ہو کہ ہم ان کی آمد کا چرچا نہ کریں, ہم ان کی آمد کا ذکر نہ کریں, ہم ان کی آمد کا تذکرہ نہ کریں, کہ ہم ان کی آمد میں خوشیاں نہ منائیں. کیوں نہ منائیں؟ ہم نے فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. گویا ہمارا نبی کا چرچا کرنا, میلاد منانا, محفل سجانا, نبی کو ڈیکوریٹ کرنا, یقین جانو حکم خداوند سمجھے. بتاؤ میرے سرکار کی ذات بابرکات نعمت خدا ہے اور محفل میلاد کرتے کیا ہے؟ ارے ظالموں, ہم کیا محفل میلاد پہ ڈانس کرتے ہیں, گانے گاتے ہیں, ہارمونیم بجاتے ہیں کیا؟ ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں, سرکار کی آمد تذکرہ کرتے ہیں, سرکار ذکر جمیل کرتے ہیں. ذکر جمیل کرنا, میلاد کی محفل منانا, مجھے بولو اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے یا نہیں؟ بے شک ہے. تو معلوم ہوا ہمارا محفل میلاد منانا رب کائنات کے حکم کے مطابق ہے. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خدا ایک اور مقام فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. بے شک سبحان اللہ. مطلب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم اللہ کے باعظمت دنوں کی یاد دلاؤ, تم اللہ کے باعظمت دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ نے یہاں میں مطلق فرمایا ہے ایام اللہ, بے شک اللہ کے جو دن ہے عظمت والے دن, ان دن کی یاد دلاؤ. کیا مطلب؟ عید کا دن ہے اس کی یاد دلاؤ, عید الاضحیٰ کا دن ہے اس کی یاد دلاؤ, شب قدر آئے اس کی یاد دلاؤ, رمضان کے ایام آئے ان کی یاد دلاؤ, شب برات آئے اس کی یاد دلاؤ, شب معراج آئے اس کی یاد دلاؤ, شب معراج آئے اس کی یاد دلاؤ, شب عاشور آئے اس کی یاد دلاؤ. تو محترم رب نے کہا اللہ کی عظمت والے دین کی یاد دلاؤ. میں کہتا ہوں سارے
عظمت والے دنوں سے سب سے بڑا عظمت والا دن ہے جس نے میرے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ حبیب سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صرف یہی نہیں یہ محفل میلاد منانا گویا اللہ کے سب سے بڑے باعظمت دین کی یاد دلانا اور یہ بھی اللہ کا حکم و ذکر. علماء کو پتا ہے کہ ذکر فعل امر ہے وہاں بھی حدث فعل امر ہے اور فعل امر وجوب کے لیے آتا ہے حکم دینے کے لیے آتا ہے واجب ہونے کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے گویا خدا کا حکم ہے. محفل میلاد منا کر میرے رسول کی آمد سب سے بڑا عظمت والا دن ہے اس کی یاد دلاؤ. اللہ کا فضل ہے ہم رسول پاک کے عاشق و غلام ہم اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کے احکام کی ہم بولو تعمیل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم پر فضل و احسان ہے. اور میرے بڑے شہزادے جناب حافظ سید قضائے رسول صاحب نے ایک آیت تقریر میں پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جلدی صاحب کو سمجھا دوں. میرا خدا فرماتا ہے میرا آپ کا سب کا خدا قل فرما دو بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ تم خوشیاں مناؤ. کیا مطلب اللہ کی نعمت پاؤ تو خوشیاں مناؤ اللہ کی رحمت پاؤ تو خوشیاں مناؤ. ارے دیکھا نبی ایسا رحمت ہے ایک عالم کے لیے نہیں سارے عالم کی رحمت ہے. سارے عالم کی رحمت ہو یا اس کی رحمت کی آنے پر ہم خوشیاں نہ منائے ہم کیا شادیاں نہ منائے ہم خوشیاں نہ منائے کیا ہم شادیاں نہ بجائے. ارے کیا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی آمد ہے کہ میرے آقا تشریف لائے تو سارے عالم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. موقع نہیں ورنہ بتاتا. ارے میرے آقا ایسی رحمت ہے جہاں میرے آقا انسانوں کے واسطے رحمت ہے جنات کے واسطے رحمت ہے فرشتوں کے واسطے رحمت ہے انبیاء کے واسطے رحمت ہے. جہاں میرے نبی مخلوقات کے لیے رحمت ہے ان مخلوقات کے لیے تو جان والی مخلوقات ہے روح والی مخلوقات ہے زبان والی مخلوقات ہے. نبی میرا ایسی رحمت ہے کہ میرا نبی جان والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور بے جانوں کے لیے بھی رحمت ہے زبان والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور بے زبانوں کے لیے بھی رحمت ہے. لہذا قرآن پاک سے ثابت ہوا رسول پاک کا میلاد منانا نہ یہ بدعت ہے نہ یہ فضول خرچی ہے نہ یہ حرام ہے بلکہ خداوند قدوس کا حکم ہے اور اس کی سنت بھی ہے اس کا حکم بھی ہے اللہ کا فضل ہے. ہم رب کائنات کے ہم مطیع فرمانبردار بندے ہیں رب کے احکام پہ ہم بولو عمل کر رہے ہیں. محترم دوستو اب میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جیسا کہ رب نے فرمایا آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا میرے آقا زبان والوں کے لیے بھی رحمت ہے بے زبانوں کے لیے بھی رحمت ہے جانداروں کے لیے بھی رحمت ہے بے جانوں کے لیے بھی رحمت ہے ذی روح کے لیے بھی رحمت ہے اور بے روح کے لیے بھی رحمت ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ضیا باری دیکھنا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے اس واقعے کو یاد کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ابو جہل
معلوم ہوا دوڑا ہوا معلوم ہے دوڑا ہوا آیا اپنی بند مٹھی لے کے آیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. بند مٹھی لانے کے بعد کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی آپ نبی ہو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے. بڑا سمپل آنسر تھا. میرے آقا بتا دیتے اسٹریٹ فارورڈ بتا دیتے تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں. میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے. اگر میرے نبی بول دیتے تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں تو ابو جہل بڑا شاطر تھا بہت چالاک تھا بہت ہی چابک تھا. وہ بول سکتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کمال کی بات ہے آپ نے بتا دیا میری بند مٹھی میں کیا ہے. میں جب کنکریاں چن کر مٹھی میں بند کر رہا تھا تم پیچھے سے دیکھ رہے تھے اس لیے میرے آقا نے یہ نہیں بولا تیری بند مٹھی میں کیا ہے. نبی نے کہا ابو جہل میں کیوں بولوں تیری بند مٹھی میں کیا ہے. ارے تو اپنی مٹھی والی چیز سے پوچھ اپنی مٹھی کو بند مٹھی کو کان میں لے کے جا وہ بتا دے گی کہ میں کون ہوں. ابو جہل بند مٹھی کو کان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل جل بھول گیا معلوم میں غصے میں آ گیا چراپا ہو گیا غضبناک ہو گیا. غصے میں آ کر بند مٹھی کو کھولنے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں پھینک دیا اور ساری کنکریاں میں نبی کے قدموں پہ آ کے گر گئی. محترم کیا سمجھا آپ نے کنکریاں بتانا چاہتی ہے لوگوں دیکھو ہم ابو جہل جیسے کافر کی بند مٹھی میں باندھ تھی لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو للکارا گیا ہے مریادہ کو للکارا گیا ہے نبی کی بات آئی ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کس کی مٹھی میں بند ہے. ہم نے سیدھے نبی کا کلمہ پڑھا نبی کی شان بیان کی نتیجہ یہ ہوا ابو جہل نے ہمیں پھینکا تو ہمیں جگہ کہاں ملی. نبی پاک کے قدموں میں جگہ مل گئی نبی پاک کی بارگاہ میں جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کنکریاں یہ بھی کہہ رہی ہیں زبان ہاتھ سے کہ رسول کے غلاموں تم نے دیکھا ہم ابو جہل کی مٹھی میں بند تھی مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کس کی مٹھی میں بند ہے اور کس کے قبضے میں ہے بلکہ ہم نے دیکھا نبی کا معاملہ ہے نبی کی شان لگایا گیا ہے. ہم نے پرواہ نہیں کی ہم نے سیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی تو فائدہ یہ ہوا ہمیں آزادی مل گئی ہم آزاد ہو گئے. کنکریاں بولتی ہے رسول کے غلاموں تم کہیں رہو امریکہ میں رہو کینیڈا میں رہو انگلینڈ میں رہو فجی میں رہو ہندوستان میں رہو کہیں بھی رہو اگر کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مریادہ کو للکارا جائے یہ مت دیکھو کس کی حکومت ہے یہ مت دیکھو کس کا ملک ہے یہ مت دیکھو کس کا خطہ ہے. تو کنکریاں ہمیں یہ چنوتی دے رہی ہے جیسے ہم نے کافر کی مٹھی کی پرواہ نہیں کی تم بھی کبھی کسی ملک کسی حکومت کے دباؤ کی پرواہ نہیں کرتا. جس خطے میں رہو میلاد مناتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے بولتے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. آخری بات میں اتنی دیر نہیں بولتا ہمارے سپروائزر صاحب نے کان ہم سے کہا تھا کہ 10 بجے تک چلے گا وہ چونکہ وہاں پہ نگہبانی کر رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ انہوں نے حالات کو ہموار کیے ہوئے اس لیے ایسا بول رہے ہیں. تعلیم سب کو ہوا چاہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی رحمت ہے. رحمت 2 قسم کی ہوتی ہے رحمت عمومی اور رحمت خصوصی. آپ کی عام رحمت سب کے لیے ہے چاہے وہ ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو جاندار ہو غیر جاندار ہو گستاخ ہو کوئی بھی ہو میرے سرکار کی رحمت سب پر ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے
وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے، مصطفیت ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی جو رب کا بندہ ہے وہ میرے نبی کا امتی ہے اور نبی کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میلاد کے منکروں، جب ابھی آپ حدیث قدسی سنی، نبی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آسمان نہیں ہوتا، ہم ہوتے نہ تم ہوتے۔ جو میلاد پر اعتراف کرتا ہے اس سے بولو تیرا وجود کس کی بنیاد پہ ہے؟ نبی کے میلاد کے بنیاد پہ ہے کہ نہیں ہے؟ زمین یہ میلادی ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے میلاد کی وجہ سے زمین بنی نا، وہ زمین کی میلادی ہے۔ میلاد کے منکروں، میلادی زمین چھوڑے کہیں اور جاؤ۔ آسمان بھی میلادی ہے، نبی کی بنیاد پہ آسمان بنا، آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دو۔ آسمان بھی تو میلادی ہے، چاند کو بھی چھوڑ دو، ستاروں کو بھی چھوڑ دو، آفتاب کی روشنی لینا چھوڑ دو، ہواؤں سے سانس لینا چھوڑ دو۔ ارے اپنے وجود کو، ارے سوئسائڈ کر دو، سوئسائڈ، اس لیے تمہارا وجود بھی تو میلادی ہے۔ نبی نہ ہوتے تم نہ ہوتے، تمہارا وجود بھی میلادی ہے۔ لہذا میلاد سے کتنا بھاگو گے، کہاں کہاں بھاگو گے؟ میرے نبی کی بنیاد پر، نبی کے میلاد کی بنیاد پر، نبی کے نور کی بنیاد پر ساری کائنات بنی ہے۔ وہاں میں آخری تقریر کا موڑ پیش کر رہا تھا، رحمت عمومی سب کے لیے ہے، میلاد کے منکروں کے لیے بھی ہے، گستاخ رسول کے لیے بھی ہے، غدار نبی کے لیے بھی ہے، مگر میرے سرکار کی خاص رحمت وہ میلاد والوں پر ہے، رسول پاک کی نعتیں پڑھنے والوں پر ہے، رسول پاک کی محبت، رسول پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے، خاندان نبی کے لیے ہے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے، فدائیان رسول اعظم کے لیے میرے سرکار کی خاص رحمت۔ ایسی خاص رحمت اللہ سمجھ، بہت سننا غور سے آخری بات ہے اور بڑی اہم ہے، توجہ سنیے گا۔ واقعہ سنا ہے، میں واقعے کو آج اس واقعے جو شرک ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ یہ جو ملک الموت ہے نا، جو موت کے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ڈراؤنی شکل لے کر بھیانک چہرے کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی بڑی مونچھ ہے، بڑے بڑے بال وغیرہ وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں۔ تنہا نہیں آتے بلکہ ساتھ رشتوں کو لے کے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ملک الموت نے کسی سے روح نکالنے کی اجازت لی ہو؟ بولو نا، وقت کا کوئی بھی ہو، وقت آ گیا ہے، ملک الموت اجازت نہیں دیتے ہیں، سیدھے روح نکال لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہمارے آپ کے نبی کی شان ہے۔ نبی کی بارگاہ ملک الموت بھی آئے ہیں تو غلامانہ انداز میں آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت ہو تو روح نکالوں ورنہ میں واپس چلا جاؤں۔ میرے سرکار نے کہا اجازت ہے۔ ملک الموت نے روح نکالنا چاہا، میرے سرکار کو تکلیف ہو، روح نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہوگا مرے گا چلے گا، ابھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک کانٹا چپ جائے تو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے بتاؤ، ہے نا؟ یہ روح پورے بدن میں سمائی ہوئی ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے نکالا جائے گا، روح پورے بدن سے کھینچ کے نکالا جائے گا، اور موت کا فرشتہ ذرہ برابر یہ نہیں کہ صاحب یہ ذوالفقار علی صاحب کی روح ہے آہستہ نکالوں، حاجی شریف خان کی روح ہے ذرا میں بہت ہی آہستہ سے نکالوں، ایسا نہیں، حکم ہے، اسی حکم پر عمل ہوتا ہے۔ سرکار کو بھی تکلیف ہو، کہا بھی زیرو ہے نا، کہا کہ اسرائیل ٹھہر جاؤ، روح نکال دے، مجھے بہت تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے ملک الموت میرے حبیب کی روح کو ایسے نکالنا
جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا دیا کرتی ہے. حضور آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ کا معاملہ ہے, اس سے اتنی آسانی ہے. میرے سرکار اشکبار ہو گئے, میرے آقا کی آنکھیں ساون بھاگوں پر سانے لگی, میرے آقا اپنا کو نمدیدہ ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے کہ ملک الموت رک جا خدا کی بارگاہ میرا سلام پیش کر, اور اللہ سے خداوند قدوس سے میری جانب سے عرض کر دے کہ میرا خدا قیامت تک کے جتنے بھی میرے غلام ہوں گے, ان غلاموں کے روح نکالنے میں جتنی تکلیفیں ہوں گی, خدا سے عرض کر وہ سب تکلیفیں مجھ کو دے دی جائے تاکہ میرے غلاموں کو کوئی تکلیف نہ ہو. محترم یہاں رسول نے انسانوں کی بات نہیں کہی, اور غلاموں کی بات کہی ہے, میلاد منانے والوں کی بات کہی ہے, انگوٹھا چومنے والوں کی بات کہی ہے, محبت کرنے والوں کی بات کہی ہے. معلوم کیا ہوا, ہم معبد میلاد مناتے ہیں, سرکار سے محبت کرتے ہیں, درود پاک کا ورد کرتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, نعتیں کہتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, سرکار کی محبت کا دم بڑھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں امید واثق ہے کہ ہماری روح نکالی جائے گی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ روح نکالے جانے میں تکلیف ہوگی, نہ قبر میں تکلیف ہوگی, نہ حشر میں تکلیف ہوگی. اس لیے تو میرے نبی کا ہو گیا, وہ خدا کا ہو گیا. جو بات کہہ دی ہے, شعر ان کے شعر کو جتنی بار بھی پڑھو بے پناہ لطف دیتا ہے, بڑی تمانیت دیتا ہے. کیا کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ کہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں,